بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جس طرح میں نے پروگرام بتایا تھا کہ ہم ایک لیسن پڑھیں گے آج، اور پھر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کا مڈ کوئز جس کو ہم کہتے ہیں، بریک کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلے میں معذرت کر لوں کہ آج تھوڑا سا سسٹم جو ہے نا اس کی وجہ سے مجھے لیٹ کلاس شروع کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آن لائن والے لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ تو آئیے لیسن ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سورہ الناس پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ دو صورتیں ہیں جن کو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی آخری دونوں صورتیں یہی ہے، ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ کیا نام کیا بتایا تھا؟ ہاں، تھوڑی سی پروننسیشن اور ٹھیک کر لیں، کافی حد تک ٹھیک ہے۔ معوذتین، معوذتین، ٹھیک لیا ہے؟ بولیں ذرا زور سے۔ گڈ، ماشاء اللہ، دیکھیں بچے کی پروننسیشن اچھی ہے شاباش۔ تو ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے آج جب ہم یہ والی بھی پڑھ لیں گے، پچھلی والی بھی، تو ایک دفعہ ایک اینڈ پہ اس کی سمری بھی دیکھ لیں گے۔ گرامر میں کچھ نیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فعل مضارع ہم نے پچھلی دفعہ شروع کر دیا تھا نا، تو بس فعل مضارع میں ہی کچھ اور افعال ہیں، ان کی پریکٹس کریں گے۔ کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 473 بار آئے ہیں۔ تو 12 سبق میں ہم نے کتنے الفاظ سیکھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ 144 تھے کوئی، ہے نا؟ اور اب 13 سبق کے اختتام پہ کتنے ہو جائیں گے؟ 156۔ تو 32,111 الفاظ قرآن کریم کے 78,000 میں سے آپ الحمدللہ سیکھ چکے ہوں گے آج جب یہ لیسن مکمل ہوگا۔ شرط مگر ایک ہی ہے، یہ 32,000 جو ہے نا، یہ اسی کے لیے ہے جس نے گردانیں صحیح یاد کی ہوئی ہیں۔ جس کو گردانیں نہیں یاد ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو ادھر کہیں پوزیشن کر لے ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ کہ ابھی آج کے ٹیسٹ کے لیے بھی گردانیں آپ لوگوں نے اچھی پریپیئر کی ہوں گی، کیونکہ ٹیسٹ میں بھی یہی ہے، گردانیں اس کو یاد ہیں وہ کوئی 35-40 منٹ میں کر لے گا یہ پیپر، اور جس کو گردانیں نہیں یاد ہیں وہ 2 گھنٹے بھی لے کے بیٹھ سکتا ہے، پیپر اتنا ہی ہوگا جتنا 40 منٹ میں ہوتا ہے۔ تو گردانیں بہت ضروری ہیں یاد کرنی۔ بہت شارٹ کر دی ہیں گردانیں ڈاکٹر صاحب نے، میرا خیال اس سے شارٹ ہو نہیں سکتی ہیں، تو ان کو تو یاد کر لینا، کیونکہ میں کسی دن آپ کو 14 سیغوں والی بھی بتاؤں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ بہت اچھی پوزیشن میں، 14 سیغوں کے مقابلے میں 6 اور 7 سیغے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ چلیں، تو سورہ ناس اگین پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ جو الفاظ ابھی تک آپ اس کورس میں پڑھ چکے ہیں ان کو کوشش کریں عربی میں سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ الفاظ تو ہمیں آتے ہوں گے، جو نئے الفاظ آئے ہیں وہ ابھی آپ آج سیکھ لیں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل آپ کو آتا ہے، اعوذ بھی آتا ہے، بی ربی بھی آتا ہے، اور الناس بھی آتا ہے۔ پچھلی صورت میں کیا تھا؟ برب الفلق تھا، فلق صبح کو کہتے ہیں، یہاں پہ الناس آ گیا۔ تو یہ پوری آیت آپ کو پہلے سے آتی ہے الحمدللہ۔ رب الناس جب ہم کہیں تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ رب ہے جو ایک ایک پل اور ایک ایک ذرے کی پرورش کر رہا ہے۔ انسان
واحد ہے، اور ناس جو ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے کہ لوگ. تو الناس میں یہ ال جو ہے یہ کون سا والا ہے؟ نہیں، تمام والا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، کسی ایک خاص کا تو رب نہیں ہے نا، وہ تو سب کا رب ہے. یہ میں نے کہا تھا ہمیشہ مفہوم سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کسی ایک خاص کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں، رب خاص ہو سکتا تھا مگر چونکہ وہ ترکیب دوسرے طریقے سے ہے اس لیے اس ترکیب میں ال آ نہیں سکتا. مگر الناس جو ہے یہ تمام انسان ہے، لوگوں کا. ٹھیک، اسباق دیکھ لیں اگین وہی پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی کہ پہلے ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں گے. ہر طرح کے فتنے، دن اور رات کی آفات، شر پسند جو لوگ ہیں ان کے حسد وغیرہ اور دوسری چیزیں جو پچھلی دفعہ ہم نے جادو، یہ ساری چیزیں ہم نے بات کی تھی پچھلے لیسن میں، ان سب خطرات میں ہیں ہم. اور اب جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اس رب کی عظمت کو محسوس کریں گے. کوئی اس سے زیادہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی ہے پروٹیکٹ کرنے والا؟ وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں تو جس نے اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی، جس نے آج تک ہمیں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی رکھے گا، اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں. یہ بھی ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ تمام انسانوں کا جو پالنے والا ہے پورا حساب کیا ہوا ہے. جب سے انسان اس دنیا میں ہے اس سے بھی کروڑوں اربوں سال پہلے سے یہ سارے انتظامات موجود ہیں. اور پھر زمین میں ہر طرح کے جو حیوانات ہیں اور انسان ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، ان سب کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. وہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ بارش ہوگی، نباتات اگیں گے، اناج اگیں گے، ان سے انسان اور چرند پرند سب فائدہ اٹھائیں گے. وہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ سب خود بخود نہیں ہو گیا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی ہے ایک عظیم ہستی جس نے یہ سب پلان کر کے اور پھر ایگزیکیوٹ کیا ہوا ہے. تو اس کی پناہ میں ہم آ جائیں تو پھر کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں پریکٹس کر لیجئے. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی. اس کے بعد ہے ملک الناس اور الہ الناس. تو ملک آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے وہاں پہ مالک یوم الدین پڑھا تھا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملک فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکہ. یہ گولتا جو ہے یہ بہت ساری جمع میں بھی لگتی ہے، یہ مؤنث نہیں سمجھنا اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ مؤنث ہوتی تو جمع میں تو الف اور سیدھی والی تا آتی نا، واحد میں ہی گولتا لگنی چاہیے تھی. تو یہ بھی کسی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ فرشتوں میں جو گولتا آ رہی ہے تو وہ مؤنث والی ہے. اتنا تو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں کہ جمع کے اندر جو ہے وہ گول والی تا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، فرشتے فرشتے ہیں. اور ویسے آپ دیکھیں گے تو اس میں مؤنث والی کوئی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ خطاب مذکر ہی ہوتا ہے تو ہم اس کو مذکر ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. لفظ بھی مذکر ہے اور خطاب بھی ہمیشہ مذکر والا ہی ہوا ہے ان کے لیے. تو ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا ملک بادشاہ، زیر زبر سے چینج ہو گیا ملک فرشتہ. مالک اردو والا مالک ہے. اور جو اردو میں ملکیت استعمال کرتے ہیں نا، ملک، وہ اصل میں یہی ہے، ملکیت. ٹھیک ہے نا. جی بالکل، ملکیت کہتے ہیں نا ہم اس کو. ملکن یہ اس کا اصل مصدر ہے. یہ ملکا یملکو، یہ تھوڑا سا آگے جا کے گرامر میں پڑھیں گے پھر اس کا مصدر پڑھ لیں گے. ابھی تو ہم نے مصدر پڑھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں مصدر کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. چلیں پریکٹس کر لیں اس کی. انسان میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی جمع ناس ہوتی ہے. ہاں، الہ الناس اگلی آیت میں بھی ایک ہی دفعہ پڑھ لیں گے دونوں آیتوں کو. الہ اس دن بھی ہم پڑھ چکے ہیں، معبود کو کہتے ہیں. اور اس کی بھی جمع جو ہے وہ
आलिहतुन, मैंने कहा تھا نا بہت ساری جمع ایسی ہیں کہ جو جس میں واحد میں تو تا نہیں آتی ہے اور جمع میں تا آتی ہے گول والی. تو اس میں بھی یہی ہے, مذکر مؤنث والا نہیں ہے یہ. ایک ہاں ایک طریقہ ہے, مطلب ایک بہت سارے ایسے ہیں جن میں جمع میں انہوں نے گول تا جو ہے وہ استعمال کی ہے. تو آلہتن الہ کی جمع ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس کو یاد رکھ لیں, مؤنث سے کنفیوز نہیں کرنا ہے اس کو. اسباق دیکھ لیں, ہم نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ ہے, اور جب الہ بھی وہی ہو تو پھر ہماری توحید مکمل ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اگر رب وہی ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے, ہمیں اسی کی ساری باتیں ماننی چاہیے, سارا اختیار جو ہے وہ اسی کے پاس ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے, یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا, اگر آج میں باہر چوک پہ کھڑا ہو کے اناؤنس کرنا شروع کر دوں کہ جی میں یہاں کا بادشاہ ہوں, کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا, ایسے ہی ہے نا. تو بادشاہ, حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں ہے. تو اس پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اختیار پھر سارا اس کا ہے, کیونکہ میرے پاس اختیار ہوگا تو فوراً لوگ مان لیں گے نا, میرے پاس اختیار نہیں ہے اس لیے کوئی بھی نہیں مان رہا. اختیار سب اللہ کا ہے, تو اللہ کو بادشاہ سب کو مان لینا چاہیے. اور پھر اگر ہم بادشاہ مانیں گے تو پھر اس کی پوری اطاعت بھی کرنی ہے. اصل بات یہ ہے, صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے, عملاً بھی ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. پریکٹس کر لیتے ہیں ان دونوں آیات کی. ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی. اصل میں یہ کی جو ہے نا, یہ پیچھے سے جو پناہ میں آنے کی بات ہو رہی ہے نا, اس لیے کی لگا. لفظی ترجمہ جو ہے نا, ملک الناس لوگوں کا بادشاہ, ٹھیک ہے, اور الہ الناس لوگوں کا معبود. لفظی ترجمہ یہی ہوگا, الہ الناس لوگوں کے معبود کی. جزاکم اللہ. اس کے بعد ہے من شر الوسواس الخناس. تو من شر پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا, من شر, شر سے من بھی وہی ہے اور شر بھی وہی ہے. شر کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے, اور پھر ایک اور چیز پڑھی تھی کہ ہر وہ چیز جو تکلیف یا برائی پہنچائے اس کو بھی ہم نے کہا تھا کہ شر ہے وہ. اب دیکھتے ہیں الوسواس. وسوسہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, کہ دلوں میں وسوسہ ڈالنا, کوئی ڈاؤٹ کریٹ کر دینا, اس طرح کی چیز. تو الوسواس کون ہوگا؟ وسوسہ ڈالنے والا, ٹھیک, وسوسہ ڈالنے والا الوسواس, ٹھیک. اور وسوسہ ہوتا کیا؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. یہی طریقہ ہوتا ہے جو شیطان بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے اور انسان بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. کہ آج کل میڈیا بہت خوبصورتی سے یہ کام کر رہا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو میسج کنوے کرتا رہتا ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے. باطل عقائد جو ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے جو ہے نا ڈراموں میں, اشتہاروں میں, کچھ اور طریقوں سے جو ہے نا کوئی اس کو کیا کہتے ہیں, شوگر کوٹیڈ کر کے فیڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس یہ چیز جو ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے اس کا. الخناس ہے اس کے بعد. خناس کا ایک معنی ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا, ٹھیک, اور دوسرا ہے پیچھے ہٹ جانے والا. یہ دونوں معنی جو ہے نا شیطان کے لیے یہ دونوں اسٹریٹ ہوتی ہیں. یہ میں بھی آپ بتا دیتا ہوں کہ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوگا, یا تو وسوسہ ڈالتا رہے گا دلوں میں, یا پیچھے ہٹ جائے گا. کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں, تو اللہ کا ذکر کرنے سے پھر یہ بھاگ جاتا ہے. تو جب ذکر نہیں کرتے ہیں اس وقت پھر آگے وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے, پھر دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اس کے بعد
اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے نماز میں، پھر آپ کو نماز بھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو تو پھر شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شیطان ہے تو بہت تجربے کار، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے ابھی تک کامیابی کے ساتھ بیکار ہے لوگوں کو، مگر اللہ کی پناہ میں اگر ہم ہوں گے، پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تو پھر ہم انشاءاللہ بچے ہوئے ہوں گے. تو آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. اس کے بعد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الذی اور الذین دونوں پڑھا تھا نا، اور ہم نے کہا تھا اس کا اشارہ بھی ہم نے اس طرح سے سیکھ لیا تھا کہ اوپر کی طرف کرتے ہیں، ایک انگلی سے الذی اور 4 انگلیوں سے الذین. ایک دفعہ کر لیں ریوائز یہ اشارے جو ہم نے سیکھے تھے، اشارے والے، ھذا، ہؤلاء، ذالکا. یہ ڈائگونل رکھنا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ سامنے ہے نہ سائیڈ میں، ڈائگونل ہے. ذالکا، اولئکا. اب اسی ڈائریکشن میں اوپر لے جائیں تھوڑا سا ہاتھ. الذی، وہ جو، ہاں یہ ریلیٹیو ناؤن ہے نا، ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جو، الذی، الذین، وہ سب جو. مونس والے بھی کر لیے تھے کیا؟ ہاں مگر اس دن ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ واحد اور جمع جب سورۃ الفاتحہ میں آیا تھا نا جب، ہاں تو مونس والے اشارے بھی کر لیتے ہیں. ہذہ، ہؤلاء، تلک، اولئک. یہ جمع والے مذکر مؤنث میں سیم ہے، اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور الذی کی جگہ التی آتا ہے مؤنث سے، مگر وہ آگے جا کے سیکھیں گے، ابھی رہنے دیں اس کا. ابھی رہنے دیں، اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے نا. ذالکا اور تلکا یاد رکھ لیں، ھذا اور ھذہ یاد رکھ لیں، باقی تو وہی ہے، ٹھیک ہے نا. چلیں. یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. میں نے کہا تھا نا وسوسہ جو لفظ ہے اردو میں بھی عربی میں بھی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. وسواس، وسوسہ ڈالنے والا ہو گیا، تو اسی کا ہاں فعل مضارع ہے. یہ ذرا تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، ابھی ہم سمپل 3 لفظوں والے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بیٹا آپ نیچے جائیں نا، عمران بھائی میں گرم پانی آپ کو ایک گلاس میں دے دیں گے نا، وہ گرم پانی لے لیں گے تو بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. عمران بھائی ہوں گے نیچے، ان سے لے لیں. ہاں یہ اسٹیپسل تو ویسے ہی لا کے رکھ دینی چاہیے کلاس میں ہمیں. یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ فعل مضارع، اب آپ فعل مضارع پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے تو بس یہ ٹائپ جو فعل کی ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، آگے جا کے پڑھیں گے. فی صدور، صدر اردو میں بھی صدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شہر کا بھی ایک مرکز ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں نا، تو صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے صدور. اچھا یہاں پہ ایک چیز ویسے ہی بتا دوں، تھوڑی سی کلاس ماشاءاللہ سے کیونکہ ہماری کافی اچھی ہے، تو میں کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور بھی بتا دوں. صدر کا لفظ جو ہے یہ دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے دل کے لیے الگ جو لفظ ہے وہ قلب ہے، عربی میں قلب، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جمع قلوب ہوتی ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مگر صدر جو ہے وہ بھی بعض اوقات دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. جی اسی میں فال کرتا ہے، نہیں اسی میں فال کرتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو رول کیا پڑھایا تھا، ایک نہیں یہ اس کو میں نے کہا تھا یہ جمع سالم ہے، پھر میں نے کہا تھا ایک جمع ٹوٹی پھوٹی بھی آتی ہے، تو ٹوٹی پھوٹی جمع میں آ جائے گا نا. یہ صاد دال را کے بیچ میں ایک واو آ گیا نا، توڑ دیا نا اس کو. میں نے کہا تھا نا، جیسے ہم نے دیکھیں اس دن پڑھا رسول کی کیا جمع پڑھی تھی ہم نے،
رسل پڑھی نا، ہے نا، تو ورڈ اس کے آخر میں واو نون تو نہیں لگایا ہم نے. اسی طرح کتاب کی جمع میں نے شاید کتب بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طرح اور جتنی جمع ابھی تک ہم نے پڑھی ہے، جیسے نبیون کی جمع اس دن ہم نے انبیاء پڑھی تھی، تو اس کو میں نے کہا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، یہ سالم نہیں ہے. سالم جو ہوتی ہے اس کے آخر میں واو اور نون لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ میرا خیال ہے آپ نے مس کیا ہے وہ لیکچر، دیکھ لیجیے گا. کس میں؟ وہ آگے جا کے پڑھیں گے نا. ابھی آپ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ آپ دیکھیں 2-4 لوگ بیچارے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں چل سکے، اب وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے اسی چکر میں کہ جی ڈیمانڈنگ ہے کورس تھوڑا سا نا، تو آپ چاہتے ہیں باقی لوگ ہی بھاگ جائیں. تو میں پہلے دن ہی سارا پڑھا دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پھر ذمہ داری آپ کی ہوگی کہ جو قرآن سیکھنے آیا تھا وہ بھاگ گیا اس لیے کہ مشکل پڑھا رہے تھے. چلتے رہیں، ساتھ چلتے رہیں. ہاں بالکل ساتھ چلتے رہیں. کورس اتنا بہترین ڈیزائن ہوا ہے، ٹرسٹ می. ٹھیک ہے نا. میں خود ایجوکیشن میں اتنے عرصے سے ہوں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. کریکولم ڈیزائن، انجینئرنگ کونسل کی اس کا ممبر، ساری چیزیں مجھے پتا اس سے بہتر کورس ڈیزائن نہیں ہو سکتا ہے فار لرننگ قرآنک عربک. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ٹرسٹ کریں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں، نہ کوئی پیچھے رہے نہ کوئی آگے بھاگنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو آگے بھاگے گا وہ دوسروں کو ڈریگ کرنے کے چکر میں ہوگا، وہ مشکل ہو جائے گی. بس اتنا ہی، اتنا جتنا سکھا رہے ہیں اتنا. کچھ چیزیں خود میں زیادہ میں کلاس کا کیلیبر اچھا ہے ماشاءاللہ سے، کافی ہائی کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوم ورک وغیرہ میں دیکھتا ہوں محنت سے کرتے ہیں، تو میں کچھ چیزیں خود ہی ایکسٹرا کر دے دیتا ہوں، مگر میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سلیبس میں نہیں ہے. تو جو میڈیوکرس ہیں کلاس میں وہ سکون سے رہیں کہ جی ہم نے تو اتنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں نام امتحان ہے پوچھیں گے وہ. الناس لوگ ہو گیا. ہم نے بتایا کہ مطلب ہمیشہ ہم جب بھی رب الناس کی بات کریں گے تو تمام انسانوں کے رب کی بات کریں گے، اور الناس کو جو آن لائن جو لوگ ہیں پلیز اپنے مائک آف کر لیں. اچھا اب یہ دیکھیں اصل جو چیز ہے اس کے اندر کہ الوسواس اور الخناس ہے کون؟ شیطان. تو سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے نا وہ یہی وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے شیطان کا. شیطان بھی اور بہت سارے انسان بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ شیطان کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں. تو جب وسوسہ دل میں آتا ہے اس وقت تک کوئی پکڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہم اس وسوسے کی بنیاد پہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ غلط کام. نیت ابھی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک کہ عمل نہیں کر لیں گے اس پہ. ایک دفعہ عمل کر لیا پھر بھی تھوڑی سی گلٹ رہتی ہے کہ غلط کام کر لیا ہے، مگر جب بار بار کرتے ہیں نا تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور وہ گلٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بار بار کرنے کی وجہ سے. تو پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. اب وہ دوسروں کو، جو شیطان کر رہے ہیں کام، وہ بھی انسان بھی پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، دوسروں کو ہی بہکارا ہوتا ہے، یار کچھ نہیں ہوتا ہے، کر لیتے ہیں جو بھی غلط کام ہے. ٹھیک ہے. تو شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ کیا ہے؟ دل کا آنگن، صحن کہہ لیں آپ اس کو. تو چور کا حملہ، جیسے گھر میں ہم کہتے ہیں نا کہ اگر صحن میں، گھر کے صحن میں چور اگر رات کے وقت داخل ہو جائے تو اب تمام کمرے، کچن، اسٹور سب اس کے ایکسس میں آ جاتا ہے نا. تو اسی طرح سینہ بھی ہے کہ اگر انسان کا دل مضبوط ہوگا تو شیطان جو اس میں نہیں گھر کر سکے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو پھر شیطان کے لیے حملہ آسان ہو جائے گا. اور ایک حدیث کا مفہوم یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے. اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا دل پہ آ جاتا ہے، پھر اور کرتا رہتا ہے تو مزید دل پہ سیاہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج بھی اسی قرآن میں ہے، شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ یہ شفا ہے. یہ سب اردو میں الفاظ آپ کو آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شفاء، قرآن کیا چیز ہے؟ شفا ہے. کس چیز کے لیے ہے؟ سر آپ کو پانی منگواؤں؟ اچھا. شفا، قرآن جو ہے وہ شفا ہے. اور لی ما کیا مطلب ہوا؟ لی لیے اس کے، ماں جو پڑھ چکے ہیں نا. تو لیما اس کے لیے جو فی صدور سینوں میں ہے. سینوں میں کیا چیز ہے؟ جب اس میں بیماری آ جاتی ہے
خرابی آ جاتی ہے تو اس بیماری یا خرابی کی شفا جو ہے کس چیز سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے۔ اس لیے جب کہا جاتا ہے نا کہ روزانہ تلاوت کریں، اب آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے وہ یاد کر لیا کرتے تھے، اس کے باوجود روزانہ صبح تلاوت کر رہے ہیں، رات کو اٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اور آج ہم اپنا روٹین دیکھ لیں، ہم روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، تو ہمارے دلوں میں بیماریاں بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ اچھا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضرورت نہیں ہے جی آئی ایم سیف، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے صحابہ کی مثال اسی لیے دے دی آپ کو کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود اتنی اہمیت تھی کہ تلاوت روزانہ ضرور کرنی ہے۔ مجھے دے دیں بیٹا، بیٹا انکل سے پیپر لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں آپ کس لیے آئے ہیں پھر؟ تو اسی لیے نا، تو اس کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آگے ہیں اور اب سمجھنے والی پوزیشن پہ، اس ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں نا، بس انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تھرسڈے کو شام کو QC6 کی کلاس میں آگے یہاں بیٹھ کے میری دیکھ لیں آپ، شام کو 6 بجے کلاس شروع ہوتی ہے تھرسڈے کو، ہاں ایک دن آ کر کے بیٹھ جائیں، سائلنٹ آبزرور بیٹھ جائیں شام کو 6 بجے، ٹھیک ہے، جمعرات کو شام کو 6 بجے QC6 کی میری کلاس میں بیٹھ جائیں۔ آپ ہی کی طرح کے لوگ آئے تھے جنہوں نے آج تک عربی کا کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا سوائے قرآن کے ناظرہ کے، آپ ہی جیسے لوگ تھے سارے۔ اب لیول 6 میں جب آپ آئے ہیں تو ہم قرآن کریم ڈسپلے کرتے ہیں، اوپر اردو ترجمہ ڈسپلے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صرف یہی نہیں، گرامیٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں ہمارا آیت کی، صرفی اور نحوی تشریح جس کو کہا جاتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، بس اب تھرسڈے کی شام کو چلیں۔ تو شفاء لما فی الصدور کا مطلب ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ شفا ہے۔ کس کے لیے شفا ہے؟ آپ دوا کھائے نہیں، ڈاکٹر سے لا کر گھر میں رکھ لیں، بیماری دور ہو جائے گی؟ ایسا تو کسی نے نہیں کیا ہوگا نا کہ دوا لائی اور کھا نہیں رہے، لا کے گھر میں رکھ لی اور سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے ہم۔ تو اگر قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں۔ تو بیماریاں اگر ہمارے دلوں میں آتی ہیں تو اس کو دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے۔ اور میں بتاؤں اتنی زیادہ پرابلم ہے آج، جس سے آپ بات کریں کہ جی میجورٹی گھر میں کسی کو ڈپریشن کی پرابلم ہوئی ہے، کسی کو کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہوئی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ مالی طور پہ آپ دیکھیں مستحکم ہے، بال بچے یہ وہ ہیپی فیملی لائف سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس طرح کی پرابلم آ رہی ہیں، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم پڑھیں، دل اتنا صاف ہوتا ہے، بندہ ویسے ہی اس کا موڈ اچھا رہتا ہے، خوش رہتا ہے وہ۔ چلیں پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، دلوں میں، الناس، لوگوں کے۔ آخری آیت ہے من الجنتی والناس، نہیں ابھی پہلے سمجھ لیں اس کو۔ من سے ہو گیا، آپ کو پہلے سے آتا ہے، الجنتی یہ بھی جمع ہے جن کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ والی سلائیڈ نہیں ہے یہاں پہ، چلیں جن کی جو جمع ہے وہ جنتی۔ تو اب من الجنہ یعنی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کیونکہ وہ جنوں میں سے ہی ہے تو وہ تو ہو گیا وسوسہ ڈالنے والا۔ الناس، لوگوں میں بھی شیطان ہے ٹھیک ہے نا، اور وہی شیطان والا کام کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ شیطان تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ برا کام کر لے۔ جو برے انسان دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں برائی کی طرف کہ چل، ایسے ہی ہے نا، تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور وہ پیئر پریشر میں، شاید اکیلے میں تنہائی میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی اس طرح کی گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہو نا، اس کو شاید اندر کنٹرول کر لے، مگر جب اپنے دوستوں میں، اپنی کمپنی میں ہوتا ہے نا تو پیئر پریشر کی وجہ سے بھی بعض اوقات ڈریگ ہو جاتے ہیں لوگ، اور ہم سب لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے اپنے آس پاس یہ چیزیں ساری۔ تو وہاں پہ ہمیں یہ پروٹیکشن کام آتی ہے کہ ہم دونوں سے
پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. شیطان جن بھی اور شیطان انسان بھی, یاد رکھیں اس کو, یہ نہیں سمجھیں کہ انسانوں میں شیطان نہیں ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں. چلیں اب قرآن کی یہ آخری آیت ہے, آپ دیکھیں, اور الناس پہ یہ ختم ہو رہی ہے. چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو, قرآن کریم بھی ختم ہو جائے, آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, آپ اسے دیکھ نہیں سکتے, نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, مطلب کنونس بھی نہیں کر سکتے, ڈرا بھی نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کے ذکر کے ذریعے, اللہ تعالیٰ کا ذکر. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی کوئی مصروف اگر نہیں ہے تو زبان کو اپنے ذکر میں مصروف رکھا جائے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ جن تو ہوتے ہیں نا جو آپ کو مطلب جو شیطان جن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, نماز سے روک رہے ہیں, کچھ اور چیزیں کر رہے ہیں, مگر ایک ہر وقت جو ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے نا, وہ مستقل حملے کرتا رہتا ہے. تو اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس کی میں نے بات کر لی, کون لوگ ہیں, وہ سارے دوست گروپ جہاں اسلام کے بارے میں کوئی شکوک کی بات ہوگی, یا کوئی گناہوں پہ اکسانے کی بات ہوگی, یا شیطانی مجلسوں میں جانے کی بات ہوگی, وہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور خاص طور سے آج کل جو میڈیا, ٹی وی, انٹرنیٹ, اخبارات, رسالے, ان سب چیزوں میں اچھائیاں بہت ساری ہیں, مگر غیر محسوس طریقے سے برائیاں بھی ڈالی گئی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کوشش ہو کر کے چلنا ہے کہ ان چیزوں سے بچتے رہیں. ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ ایک اور بات ہے کہ اگر خراب کمپنی میں رہیں گے تو امید ہے کہ خراب کاموں میں پڑ جائیں, ہے نا بھائی, ہو سکتا ہے نا ایسا, برے دوست نہیں بناتے, ہے نا, ہوتے تو ہے نا یہاں. ہاں, ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا ایک نظام تعلیم بنانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہ آکسفورڈ اور جی سی ایس ای وغیرہ یہ سارے چیزیں امپورٹ کر کے اور اسی پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ آپ دیکھیں, کبھی وہ جو ایڈس آ رہے ہیں مختلف, ان میں کبھی انٹرٹینمنٹ, انجوائمنٹ, اس طرح کی ساری چیزوں میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں, جو کرنے کا حکم ہے اور جو نہ کرنے کا حکم ہے, یعنی کہ جس سے بچنے کا حکم ہے, اس سے ہمیں دور لے جاتی ہیں. تو ان سے ہمیں ہمیشہ ایک طرح سے اپنے آپ کو کوشن کر کے رہنا چاہیے. اب یہ دیکھ لیں دو باتیں, میں نے کہا تھا نا ایک سمری ہم آخر میں ان دونوں صورتوں کی ملا کے کریں گے. جو پچھلے ہفتے ہم نے سورہ فلق پڑھی تھی, اس کے اندر ایک صرف تھی, صرف اعوذ کے ساتھ ہم نے کہا تھا برب الفلق, اور 3 خاص شرور کا ذکر ہے. اس کے بارے میں خاص بات بھی میں نے اس دن بتائی تھی. کیا خاص بات ہے ان تینوں شر کے بارے میں؟ اندھیرا, جادو اور حسد. کیا خاص بات تھی اس میں؟ ہاں, نظر نہیں آتے ہیں. ماشاءاللہ, سر کو تو انعام ملنا چاہیے اس بات پہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے یاد رکھنے والا, کہ جو سنے نا آپ یاد رکھیں, ماشاءاللہ. تو ان تینوں شر کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ نظر نہیں آتے. اب آتے ہیں آج والی سورہ کے اوپر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں, اعوذ کے ساتھ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, تینوں آ گئے. اور شر صرف ایک ہی ہے, وہ کس کا ہے؟ وسواس اور خناس کا, شیطان کا شر ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا, تو ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اسی لیے جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے, ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھیں. سونے سے پہلے جو ہم نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ ہاتھوں پہ پھونک کر کے جسم پہ پھیر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن ہی میں نے پوچھا تھا کہ ضرورت کس کو ہے, ہمیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو ہمارا کیوں نہیں بنتا ہے؟ اپنے اپنے گھر میں بنائیں گے تو بن جائے گا انشاءاللہ. پریکٹس کر لیں اس کی. من سے الجنتی, جنوں میں
वन्नास और इंसानों में से। तो सूरह नास का खुलासा क्या हुआ? तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला है ये, ठीक है, बिलखुसूस वसवसों के शर से, ठीक है। इसको अपनी जिंदगी में हमने लेके आना है तो दुआ करें। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं ना, ये दुआ ही है ना कि अल्लाह ताला से हम पनाह मांग रहे हैं। तो क्या मैं सूरह नास और औज़ु बिल्लाह अक्सर पढ़ता रहता हूँ? अब ये अपने आप से हमें सवाल कर लेना चाहिए। फिर अपना एहतसाब करें कि मैं कितनी दफ़ा शैतान के बहकावे में आकर के कोई बुरा काम कर बैठा हूँ, क्या वजह है, क्या मेरी बुरी सोबत है या एक्टिविटीज़ मेरी ऐसी हैं जो गुनाह की तरफ लेके जाती हैं। फिर प्लान बनाना है हमें कि अच्छे दोस्तों के साथ रहना है, अच्छी कंपनी में रहना है, और जो चीज़ें बुराई की तरफ ले जा रही हैं उनसे बच के रहना है। फिर यही चीज़ तबलीग क्या है? यही चीज़ लोगों तक पहुंचाना है। जब हमें समझ में आ जाती है कि चीज़ों में बुराई है, कैसे बचना है इससे, तो फिर दूसरों को, अपने घर वालों को सबसे पहले, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, हर जगह पहुंचाना है। तो ये लेसन हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया है। ग्रामर मैंने कहा था कि आज हम बहुत छोटी सी ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। फेल मुजारे हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते, उसी में कुछ और नए फेल है वो पढ़ेंगे। तो टीपीआई का मेथड हमारा वही है जो तमाम फैकल्टीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी। इस्म, फेल और हर्फ की भी मैं आप लोगों को फ़र्क बता चुका हूँ तीनों कई दफ़ा। और अब हम फेल में आए थे तो मैंने बता दिया था कि बुनियादी तौर पे 3 हरूफ से बन रहे होते हैं फेल। फेल की 3 किस्में हमने पढ़ ली, माजी, मुजारे और अम्र। ये अभी पढ़ना है हमने, ठीक है ना। एक रिवीजन कर ले, मैंने बताया था कि ये बुनियादी फ़ाला का टेबल है, इसी के ऊपर बाकी सारे टेबल बिल्ड होते हैं। तो फ़ाला की जैसे मैंने गर्दान कराई थी, तो अब यफ़ालू की गर्दान पूरी सब लोग कर लेंगे हैं? शुरू कर दें एक तरफ से। यफ़ालू, बस जल्दी जल्दी। इशारा ऊपर होगा, फेल मुजारे है, ये फेल माजी था। दोबारा दोबारा से। नाफ़ालू, उसमें नून नहीं है आखिर में, नाफ़ालू है, ठीक है। आप कराएं बेटा, अंकल से अच्छा कराना है मुकाबला। यफ़ालू, यफ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू। माशाल्लाह, आप कराएं बेटा, सब में करना है भाई। आप करें बेटा, जितना आता है करा दें, कोई बात नहीं, चले मेरे साथ कराएं, कोई बात नहीं। नहीं आता है बच्चे को। यफ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, अफ़आलू, अफ़आलू, हाँ, तफ़अलूना, नफ़अलू। चलें महमूद साहब, महमूद साहब आपने भी करना है। इसका मतलब है आप पूरा एक हफ्ता जो है ना, कोई आधा घंटा भी नहीं दे रहे हैं इस कोर्स को। लगता है बहुत मसरूफियत है आपकी। मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से है कि देखें, आप इतनी एफर्ट करके सुबह आ जाते हैं यहाँ पे ना, तो हफ्ते में एक आध दिन थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। इसकी वीडियो लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, स्लाइडें आपके पास मौजूद हैं, बुक आपके पास मौजूद है, सिर्फ टाइम देने की ज़रूरत है। और हम टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ ज़ाय कर रहे होते हैं। मतलब एक दिन अगर टीवी के आगे ना बैठे 2 घंटा तो कुछ नहीं होता ना, ऐसा ही है। तो सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव टाइम। ज़िंदगी हमारी इतनी गुजर गई है, कुछ पता नहीं अब कितनी रह गई है। अपनी मसरूफियात में सब लोग मसरूफ़ है, मुझे ही पता है। अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकालें रोज़ाना। अगर आधा घंटा भी आप दे देंगे ना इसको 24 घंटे में से, तो आप बहुत आगे होंगे इस क्लास में। अब आप बेटा आप करें। यफ़ालू, यफ़ालूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू।
سر آپ کی باری ہے. یہ اپنی طرح جب اشارہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہاں اوپر رکھیں، سر کے لیول پہ رکھیں، ورنہ تھوڑے دنوں میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، یہاں اور یہاں کے بیچ میں کہیں آ جاتے ہیں. ہمارا تو یوربا ہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چلیں نہیں نہیں، ایک منٹ دوبارہ سے کریں گے. ہاں انکل پڑھا رہے ہیں، ڈانٹیں گے بہت زور سے، ان سے پہلے نہیں بولنا. نہیں نہیں، یہ تو آپ نے ڈائریکشن ہی چینج کر دی ہے. وہ ادھر ہے، ادھر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں. ہاں وہ ہے نا بھائی، وہ کبھی سامنے ہوتا ہے، آپ بتائیں. کبھی سامنے نہیں ہوگا. وہ الذی الذین کے لیے تھا صرف، اور وہ ذالکا اولئکا کے لیے تھا، وہاں نہیں. یہ تو جو فعل ماضی میں کیا تھا، ضمائر میں کیا تھا، اس طرف اور سامنے، ابھی تو وہی چل رہا ہے. اب کہاں ڈائیگونل ہے؟ فعل، ہاں پھر سے شروع کر دیں. آپ کرائیں گے بیٹا؟ اوپر ہاتھ اوپر کریں. ہاں آپ کرائیں گے بیٹا؟ آپ کرائیں گے؟ ہاں ایک دفعہ اور کریں. ایک منٹ، باقی لوگ نہ بولیں، اگر غلطی کریں گے میں کریکٹ کرا دوں گا. باقی لوگ نہ بولیں اور ان کے بعد ریپیٹ کریں آپ. چلیں. دیکھیں نا، یہ نون اس میں ہم نے پڑھا تھا، آخر میں نون نہیں آ رہی ہے، شروع میں نون آ رہی ہے. نحنو والی نعبدو پڑھا تھا ہم نے، تو اس کو یاد رکھنا. سر آپ کے لیے تو ہائڈ کروں نا میں. چلیں سر. تفعل تفعلون نفعل. نہیں، آپ بھی ڈائیگونل سامنے کریں، سائیڈ میں کریں نا. ایک واحد سے شروع کریں، جمع سے نہیں شروع کریں. ایک انگلی ہے نا واحد، یا فعلو سے شروع کریں. ہاں سائیڈ میں کریں. ہاں یا فعلو سائیڈ میں ہوگا، سائیڈ میں ہوگا. ہاں نفعل. بس یہ اشارہ اوپر یاد رکھیں، یہاں کے بجائے ادھر. ٹھیک ہے. چلیں اقبال صاحب جی. ڈاکٹر صاحب آپ کرائیں گے بیٹا؟ چشمہ لگایا ہوا ہے آپ نے.
नफ़अलु नफ़अलु आप कराएंगे? कराएं कोई मसला नहीं। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु नफ़अलु आप कराएंगे? यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। सर आबिद तफ़अलु तफ़अलु एक उंगली हाँ नफ़अलु। चले इसका मतलब अभी हमें फिर अंदाजा हो गया कि हफ्ते में कितनी प्रैक्टिस करनी है। अगले हफ्ते जब आप आएंगे तो मैं आपसे ये वाले सुनूंगा, ठीक है? सही, ये चारों फेल माजी आप पढ़ चुके हैं ना? हाँ, तो अब बस इसी के फेल मुजारे हम पढ़ेंगे। और इसके लिए जो चीज़ आज बतानी है मैंने आपको कि कुछ पैटर्न, जिस तरह अभी तक हम इसमें कुछ पैटर्न देखते आए थे ना, इसी तरह कुछ पैटर्न अब हम फेल में भी पढ़ेंगे। तो एक पैटर्न अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा हुआ है फतहा के साथ यफ्तहू आता है। तो अगर इसकी हरकत देखें तो ये तीनों पे जबर आ रही है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जबर जजम फिर जबर और फिर पेश। अब ये जो सेकंड लास्ट के ऊपर जबर है ना, इसको आपने ज़हन में रखना है। जब हम फेल माजी पढ़ रहे थे तो हमने इस वाली जबर पे नजर रखी थी ना कि फतह के बाद नसरा आया था, फिर दरबा आया था, मगर आखिर में क्या आ गया था, समिया आ गया था, मीम के नीचे जेर आ गई थी। एक जगह जेर में तब्दीली हो गई थी ना, इधर भी सेकंड लास्ट में ही तब्दीली हो रही है। जब हम नसरा में आते हैं तो अब ये यन सरू नहीं है बल्कि यन सुरू है, तब्दीली आ गई। इसको ज़हन में रखना है कि फतहा यफ्तहू ये एक वजन है, इस वजन के ऊपर जायला यजअलू आपने पढ़ लिया, फायला यफअलू आपने पढ़ लिया, ऐसे ही और बहुत सारे फेल भी आते हैं। तो ये एक ग्रुप है पूरा, ठीक है? ये नसरा यंसुरु जो है ना, ये भी एक पूरा ग्रुप है, ठीक है? तो इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस वजन पे बहुत सारे फेल मिलेंगे। जैसे खलाका यख लुकू बनेगा, यख लाकू नहीं बनेगा। अबदा या बुदू बनेगा, या बदू नहीं बनेगा, इस तरह से, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जितने भी फेल हैं, वर्ब हैं, उनको 4 मेजर ग्रुप में डाल दिया गया है। और कुछ छोटे भी हैं, वो बाद में आएंगे, मगर 4 मेजर ग्रुप में डाल दिया गया है। वो 4 ग्रुप जो है ना, ये 3 यहाँ पे एक जैसे हैं, चौथा अलग है, यहाँ पे पहला और आखिरी एक जैसा है, ये 2 अलग हैं। कैसे अलग हैं वो भी अगले हफ्ते फिर जब हम करेंगे ना, वो मैं बताऊंगा। अभी तक आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा हुआ है। ये वाले दराबा में क्या चेंज आती है और समिया में क्या चेंज आती है, फेल मुदारे की आज का टॉपिक नहीं है हमारा, नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। आज सिर्फ इन दोनों के फर्क को समझ लेंगे। कुछ फेल हमने पढ़ लिए हैं जो फतह यफ्तहू के वजन पे थे, और कुछ फेल हमने अभी आज पढ़ने हैं जो नसरा यंसुरू के वजन पे आएंगे। तो आज जितने भी फेल पढ़ेंगे ना, उसमें यफ़अलू नहीं होगा, यफ़उलू होगा। एक तरह से आप ये समझ लें, ठीक हो गया? चले, तो नसरा की गर्दान तो आपको याद है, फेल मादी नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अब आ जाते हैं यंसुरू पे। यंसुरू वो मदद करता है या करेगा, ठीक है? हम आसानी के लिए सिर्फ करता है पे जाएंगे, फ्यूचर को भी फिलहाल तर्जुमे में नहीं करते, अरबी में दोनों रहेंगे, ठीक है ना? तो यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू
ہم سب مدد کرتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ جیسے آپ نے یفعلو کا ٹیبل کیا تھا اس میں صرف ایک زبر کی جگہ پیش آئی ہے, تو اب یہ ینصرو کی پوری گردان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ ابھی یہ والا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, گھر جا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں بغیر ترجمے کے کریں. نصارہ ینصرو, اب آپ کو آ گیا ہے کہ نصارہ کا مطلب ہے اس, نہیں سر چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, بچہ ہے چھوڑ دیں بچوں کو ہم کافی لیٹیٹیوڈ دیتے ہیں انہوں نے تو کچھ کرنا ہے آگے جا کے, ہے نا. ہاں ہمارا تو پتہ نہیں ہے اب کتنا رہ گیا. چلے نصارہ نہیں, میں جو فرق بتانا چاہ رہا تھا کہ نصارہ سے ینصرو ہے, ٹھیک ہے نا, فتح سے یفتحو تھا, یہ فرق کو ذہن میں رکھنا ہے. تو نصارہ اگر آپ نے یاد کر لیا تھا کہ اس نے مدد کی, تو اب ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ترجمے کے بغیر کر لیں گے, کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے؟ کسی کو ہو رہی ہے تو بتائیں, ہاتھ کھڑا کریں, میں ترجمے کے ساتھ بھی کرا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصرو, تنصرون, ننصرو. ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور کریں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اشارے نہ کرنے دیں, کیونکہ پتہ آپ نے اشارے نہیں کیے تو آپ کے وہ مائنڈ اور ہینڈ کی کوآرڈینیشن ختم ہو جائے گی, آپ بھول جائیں گے اور پھر آپ کورس سے بھی ڈراپ ہو جائیں گے. یہ ہاتھ اتنا بھاری نہیں ہے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا, اور ینگ لوگ, انہوں نے ایسے رکھا ہوتا ہے تو ایسے کوشش کرتے ہیں. آپ چل کر کے یہاں تک آ گئے ہیں, سیڑھیاں چڑھ کے 3rd فلور پہ بھی آگے بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیں گے فعل مضارع کے لیے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا, ہاں تھوڑا سا اٹھا لیں اوپر ہاتھ, ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے. چلیں دوبارہ سے. آپ میرا خیال ہے بلاک بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کے آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹوپی اوپی کی وجہ سے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا, ادھر ادھر ہو کے دیکھنا, تو آپ آگے آ جائیں, یہاں آ جائیں. ہاں نہیں نہیں نہیں, آپ یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹا, آپ کو کہہ رہا ہوں, ہاں ادھر آ جائیں آگے, تاکہ یہاں بیٹھے نا, یہ سب سے اچھی جگہ ہے. پیچھے بیٹھنے میں کیا ہے, نظر تو آئیں گے نا. اور کبھی آپ, میں دیکھ رہا ہوں مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ادھر سے جھانکتے ہیں, کبھی ادھر سے جھانکتے ہیں ٹھیک ہے, چلیں دوبارہ سے کریں. گڈ, اب میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا, آپ سب لوگ بولیں گے. ماشاء اللہ. تو اگر یہ وزن آپ کا کلیئر ہو گیا نا, اب اسی وزن پہ ہم مزید فیل کریں گے, بالکل یہی وزن ہوگا. بول چال میں اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم خلقہ سے یخلقو اور عبادہ سے یعبدو کی بھی پریکٹس کر لیں گے. ینصرو کا بنیادی ٹیبل آپ نے یاد رکھنا ہے. تو حل ینصرو کا جواب کیا ہوگا؟ نعم ینصرو. کیا ترجمہ ہوا ہے؟ کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ تو آپ ہاں کہیں گے, مدد کرنا اچھی بات ہے نا, تو آپ کہیں ہاں وہ کرتا ہے. حل ینصرون, ہاں تو آپ جواب دیں گے نعم, ٹھیک ہے نا. حل تنصرو, کیا آپ مدد کرتے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نعم انصرو. فعل مضارع ہے تو اشارہ ادھر ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاں حل تنصرون, نعم ننصرو. اشارہ کریں گے بیٹا تو پھر ہوگا, ہاتھ ادھر لائیں, ہاں ٹھیک ہے. چلیں, اب اس دن میں نے بات کی تھی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی. تو اگر جس کی مدد کرنے والا جو ہے وہ اس فارم میں ہوگا, زیدن ہے اگر, ٹھیک ہے نا, اور جس کی مدد کی گئی, جس پہ اس کام کا اثر پڑ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم نے کہا تھا مفعول ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں کہ کیا اس نے زید کی مدد کی ہے, تو اب سوری, اب فعل مضارع میں کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے,
یہ سوال کروں. پہلے میں نے پوچھا آپ کو حل ینصرو, کیا حل ینصرو کیا مطلب ہوا؟ کیا وہ مدد کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے ابھی بات نہیں ہوئی نا. اب اس کے آگے میں زید لگا دیتا ہوں, حل ینصرو زیدن. ٹھیک ہے, تو اب ہو جائے گا کہ کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی؟ تو آپ جواب دیں گے نعم ینصرو زیدن, ہاں وہ مدد کرتا ہے زید کی. اچھا پھر جب سب لوگوں کے بارے میں پوچھوں حل ینصرون زیدن, ہاں آپ کہیں گے نعم ینصرون زیدن. اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حل تنصرو زیدن, کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم انصرو, انصرو ادھر اشارہ, انصرو زیدن, ہاں میں مدد کرتا ہوں. اور جمع میں پوچھوں گا حل تنصرون زیدن, نعم ننصرو زیدن. چلیں, تو اب یہ جو سیکنڈ پیٹرن ہے یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. اس کو ہم جتنے بھی فیل اس پیٹرن پہ آئیں گے ان کو ہم کہیں گے یہ ان کا گروپ ہے فا, اور ان کا گروپ ہے نون. اس سے ہم یاد رکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں, اب اسی پیٹرن پہ ایک فیل خلقہ ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا نا, خلقہ خلقو. ٹھیک ہے, اب اسی کو بھی اسی وزن پہ کر لیں, ینصرو کے وزن پہ. خلقہ سے کیا ہے؟ یخلقو. یخلقو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ ہاں یخلقون, تخلقو, اخلقو, تخلقون. مزہ نہیں آ رہا, میرے بعد ریپیٹ کریں, ساتھ ساتھ نہیں بولیں گے نا تو پھر آسانی ہوگی. دوبارہ سے کرتے ہیں. یخلقو, یخلقون, تخلقو, اخلقو, تخلقون, نخلقو. اب میں اگر صرف اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے؟ لام کے اوپر پیش ہے, ہاں دوبارہ سے کریں گے. سب میں دیکھیں نا, سب میں لام کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کریں. ایک دفعہ اور. ایک دفعہ اور. ماشاء اللہ. اس کو بھی اگر ہم سوال جواب میں استعمال کریں تو اس طرح ہوگا حل یخلقو, تو کیونکہ تخلیق کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا تو آپ نفی کر دیں گے. اور لا فعل مضارع کی نفی لا سے ہوتی ہے, یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو. فعل ماضی کی نفی ما سے ہوتی ہے, ما دونوں میں آ رہا ہے, اور فعل مضارع کی نفی لا سے ہوتی ہے. تو یہ فعل مضارع ہے, لا سے نفی کریں گے. عام طور پہ ایسی ہوتا ہے, ایکسیپشنز آر دیئر, یاد رکھیے گا. ٹھیک, چلیں. حل یخلقو, نہیں آپ جواب دیں گے نا, لا یخلقو. حل یخلقون, حل تخلقو, ہاں لا اخلقو. حل تخلقون, لا نخلق. اب کوئی کسی چیز کو تخلیق کرنے کی بات ہو رہی ہوگی تو آبجیکٹ اس کے ساتھ لگا دیں گے ہم. سوال میں پوچھوں گا حل یخلق شیئن, کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا. لا یخلق شیئن. حل یخلقون شیئن, لا یخلقون شیئن. حل تخلق شیئن, لا اخلق. ہاں, حل تخلقون شیئن. اور اگر میں پوچھوں من یخلق, کون, نہیں کون پیدا کرتا ہے, ہاں من کون پیدا کرتا ہے, تو آپ کہیں گے اللہ یخلق. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ذکرہ یذکرو فعل ہے, تو یذکرو سے آپ پوری گردان اس طرح بنا لیں گے, بلکہ عبادہ سے یعبدو بھی اسی طرح بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے دونوں. اگلی کلاس میں نے سننا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. چلیں, تو لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. یہاں پہ جو چھٹا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے کسی پارٹنر سے جو ہے نا ضرور ڈسکس کرنا ہے اس کو, کورس کے بارے میں, ہوم ورک کے بارے میں. جو لوگ گھر سے ہسبینڈ اینڈ وائف آ رہے ہیں, بچے والدین آ رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا ہے, گھر میں ضرور اس کو پریکٹس کریں کہ گھر میں تھوڑا تھوڑا
انگیج کریں آپس میں، ایک دوسرے کو گردانے سنیں، ٹھیک ہے. ٹیچر بننے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اور یہ ایک حدیث ابھی ہم نے آگے جا کے پڑھنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تو آج سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. شارٹ سی بریک کر کے 10 منٹ میں ہم واپس آ جائیں. اور پیپر آن لائن جو لوگ ہیں ان کا 45 پہ شروع ہوگا، اور جو لوگ کلاس میں ہیں ان کا 55 پہ شروع کر لیں. ٹھیک ہے، آن لائن لوگوں کے جو پیپر ہے وہ ہم 45 پہ شروع کریں گے. آن لائن جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ نوٹ کر لیں. میں ابھی پیپر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور جو لوگ کلاس میں 55 پہ. ٹھیک ہے، چلیں جلدی سے بریک کر کے آ جائیں. پیپر تو آپ بریک سے واپس آئیں گے جب میں دوں گا نا، ابھی میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی بعد میں، ابھی نہیں. السلام علیکم. جو لوگ آن لائن میرے ساتھ ہیں ان میں سے جو ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ کورس کر رہے ہیں، جنہوں نے ہوم ورک وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آن لائن مڈ کوئز دینا ہے. تو اس جو زوم کا سیشن ہے اس کو میں ختم کر کے دوسرا لنک جو ان کو دیا ہوا تھا میں نے اس کو میں آن کر رہا ہوں. ایکسکیوز می پلیز، پلیز کوائٹ پلیز. میں آن لائن لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ریگولر کورس کر رہے ہیں. ان کے لیے میں نے لنک شیئر کیا ہوا ہے، اس لنک کو جوائن کر لیں، اور پھر آپ کو جو انسٹرکشنز ہیں اس کے بارے میں وہ اسی لنک پہ میں شیئر کر دوں گا. جزاکم اللہ خیرہ. باقی جو لوگ ایز آبزرور کورس کر رہے ہیں وہ ایز آبزرور کرتے رہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں.